السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ بحیرہ کے صحابہ کے بارے میں 5واں ایپیسوڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ یہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں خالص محمدی گروہ جو ہر ایک پلید ملونی اور آمیزش سے پاک اور توبہ نصوح سے غسل دیے ہوئے ایمان اور دقائق عرفان اور علم اور عمل اور تقوی کے لحاظ سے کثیر التعداد جماعت ہے۔ یہ اسلام میں صرف دو گروہ ہیں، یعنی گروہ اولین و گروہ آخرین، جو صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت سے مراد ہے۔ اس آیت کے ساتھ میں آغاز کرتا ہوں۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب فرماتے ہیں بحیرہ کے صحابہ کے بارے میں، ابتدائی زمانہ میں جبکہ احمدی بہت تھوڑے تھے، ان میں بہت اخلاص رکھنے والے اور دین کی راہ میں خرچ کرنے والے زیادہ تر بحیرہ کے لوگ تھے، جیسا کہ حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب اور فضل الدین صاحب اور بحیرہ کے محلہ مستریوں کے بہت سے آدمی اور محلہ معماروں کے بہت سے آدمی، بحیرہ کے مفتی خاندانوں کے 3 اشخاص اور خاندان خواجگان کے بہت سے ممبر، سب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں احمدی ہو گئے تھے، اور احمدیوں کی 2 بیوت بنائی گئی تھیں۔ یہ حضرت مفتی مصطفیٰ سابق پر کتاب ہے کہ مسیح موعود کے قدموں میں، اس میں سے ایک اقتباس میں نے لیا ہے۔ آج اتفاق سے 23 مارچ ہے، یوم مسیح موعود، اور آج کا دن اس لحاظ سے بڑا مبارک اور برکت ہے کہ بیت الاولیٰ لدھیانہ میں جو تھی وہ اسی تاریخ کو 23 مارچ 1889 کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی، اور اس دن سیچرڈے تھا، اور 20 رجب سن 1306 ہجری تھی۔ اس لحاظ سے اس واقعہ کو عیسوی لحاظ سے 137 سال اور ہجری لحاظ سے 141 سال ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ معاذ اپنے فضل اور کرامت خاص سے اس عاجز کی دعاؤں اور اس ناچیز کی توجہ کو ان کی یعنی بیعت کرنے والوں کی پاک استعدادوں کے ظہور و بروز کا وسیلہ ٹھہراوے، اور اس قدوس جلیل ذات نے مجھے جوش بخشا ہے تا میں ان طالبوں کی تربیت باطنی میں مصروف ہو جاؤں۔ یہ بیعت کا پس منظر ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل بحیرہ کے صحابہ پر ہے، جس دن بیعت کا آغاز مسیح صلی والسلام نے حضرت صوفی احمد جان صاحب کے گھر میں لدھیانہ میں کیا، اس دن حضور نے یہ پسند فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے بحیرہ کے حضرت مولوی نور الدین صاحب کو بلا کے ان کے کونی سے پکڑ کے تو آپ نے پہلی بیعت ان سے لی۔ گویا بحیرہ کے صحابہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا آغاز بحیرہ کے حضرت مولوی نور الدین صاحب کے ذریعے سے ہوا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خاص اعزاز بخشا ہے حضرت مولوی نور الدین صاحب کو، اور یہ بھی اعزاز ہے بحیرہ والوں کا کہ وہ ان کا تعلق بحیرہ سے تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت مولوی نور الدین صاحب کا 1885 میں رابطہ ہوا تھا، آپ قادیان تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد سے اگرچہ آپ کا دعویٰ اس کو مجدد ہونے کا تھا، اور آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کو عرض کی کہ آپ میری بیعت لیں، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے بھی بیعت لینے کی اجازت نہیں ہے خدا کی طرف سے، اذن نہیں ہوا۔ چنانچہ 12 جنوری 1889 کو حضرت مسلم موعود کی پیدائش ہوئی، مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 شرائط بیعت رقم فرمائیں، اور اس دن اعلان فرمایا کہ اب ان شرائط بیعت کے ساتھ میں بیعت لوں گا، اور جن لوگوں نے بیعت کرنی ہے وہ 23 مارچ کو تاریخیں بتائی مارچ کی کہ وہ لدھیانہ پہنچ جائے۔ چنانچہ یہ مبارک تقریب جو تھی یہ 23 مارچ کو ہوئی، اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلی بیعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت الحاج مولوی حکیم نور الدین بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اگرچہ آپ کا پہلے تعلق ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد سے بالخصوص آپ نے اپنی ساری استعدادیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی راہ میں خرچ کر دی، اور آپ نے اپنے طور پہ کوئی کام نہیں کیا۔
جو بھی آپ کو مسیح السلام نے بتایا وہی آپ نے کیا۔ مثلاً شروع میں لکھا ہے کہ یہ اس میں ملفوظات میں ہے کہ مدت کی بات ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا، اس سلسلہ میں کوئی مجاہدہ مجھے بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ عیسائیت کے بارے میں کوئی کتاب لکھو۔ تب حضرت مولوی نور الدین صاحب نے کتاب فصل الخطاب مقدمہ اہل الکتاب 2 جلدیں لکھی۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہی مولوی صاحب نے حضرت اقدس سے سوال کیا، حضرت نے فرمایا آریوں کے بارے میں کتاب لکھو۔ تب مولوی صاحب نے تصدیق برائے احمدی لکھی اور فرمایا کہ ان ہر 2 مجاہدوں میں مجھے بڑے بڑے فائدے ہوئے۔ اب اس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول بہت بڑے اعلیٰ فاضل انسان تھے، قرآن کریم کے بہت چوٹی کے مفسر تھے اور چوٹی کے طبیب تھے۔ جیسے کہتے ہیں کہ علم الادیان اور علم الابدان میں آپ ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ آپ نے جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تو اس وقت آپ نے جو مسیح موعود علیہ السلام کے جتنے بھی کام تھے ضروری، اس میں آپ ان کو شامل فرماتے رہے۔ آپ کمال اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل لا علم سمجھتے ہوئے آپ نے وہ سارے کام آپ کے سر انجام دیے۔ چنانچہ ایک ایک کام یہ تھا کہ چونکہ آپ کو قرآن کریم کا خدا نے خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، اگرچہ آپ نے لکھا ہے کہ میں تو مسیح موعود کے پاس آیا ہوں قرآن سیکھنے کے لیے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پسند فرمایا کہ آپ قرآن کریم کا درس دیں۔ چنانچہ آپ ساری عمر مسیح موعود کے زمانے میں بھی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اپنی خلافت کے زمانے میں بھی عورتوں اور مردوں میں باقاعدگی سے قرآن کریم کا درس دیتے رہے۔ اور ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب مسیح موعود السلام کے جو منجلے بیٹے تھے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے اور خلافت اولیٰ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ آپ کو خیال آیا کہ حضرت خلیفہ اول کی بڑی عمر ہو گئی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کتنے سال زندہ رہیں، تو آپ نے درمیان میں 1 سال کا بریک لے کر آپ قادیان آ گئے اور 1 سال آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول سے قرآن کی کریم پڑھا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بے شمار سینکڑوں کے حساب سے شاگرد ہیں جن کو آپ نے قرآن کریم پڑھایا، سکھایا، تفسیریں بتائیں۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، آپ نے پیر سراج الحق سلمانی صاحب کو ارشاد فرمایا کہ حضرت مولوی صاحب کی آسمانی تفسیر ہے، اس لیے آپ کو ان کے درس میں شامل ہوا کریں۔ اگر آپ کچھ پارے بھی سیکھ لیں گے تو آپ کو قرآن کریم کے اوپر بڑا عبور حاصل ہو جائے گا۔ لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خلیفۃ المسیح اول نے ہمیشہ یہ پیش کیا کہ میں تو مسیح موعود سے قرآن سیکھنے آیا ہوں۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ درس کے دوران اگر آپ کو کوئی ایسی مشکل پیش آتی تھی تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے محمود، جن کو آپ بیٹا بھی کہتے تھے اور وہ بڑے آپ کو پیارے تھے، ان کو بھیجتے تھے کہ ابا سے جا کے پوچھ کے آؤ۔ تو پھر مسیح موعود علیہ السلام آپ کو گائیڈ فرما دیتے تھے کہ آپ اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد جہاں تک علم طب کا تعلق ہے، آپ اس قدر اعلیٰ درجے کے طبیب تھے کہ تقریباً پنجاب بلکہ ہندوستان کے اندر آپ چند ایک جو مشہور ترین طبیب ہوتے تھے ان میں آپ کو شمار ہوتا تھا۔ اور آپ نبض دیکھ کے تو اس کی بیماری کا بتا دیتے تھے، بلکہ کئی آپ کے ذریعے سرجری ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے نبض دے کے بتا دیا کہ اس بندے کی پتھری یا فلاں چیز فلاں مقام پہ ہے، اور وہاں سے آپریشن کرتے تھے اور اس کو نکال لیتے تھے۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ میں غازی مروتا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا نیسپاک میں، تو وہاں بہت سینئر تھے لوگ، تو میں اس وقت چھٹی آ رہا تھا تو میری فیملی ربوہ میں تھی، تو مجھے وہ کہنے لگے اچھا آپ ایک کام کریں کہ وہ جو بیاض نور ہے جو خلیفہ اول کے نسخے ہیں جس کے اندر، وہ آپ لے کر آئیں۔ خیر میں گیا، میں نے انہوں نے اقرار کیا کہ ابھی تک کئی ایسے نسخے ہیں ان کے جو ہم آج تک استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ تیر پہ نشانہ جا کے بیٹھتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں، آپ نے کئی جگہ ذکر کیا ہے، میں اگر چاہتا تو یہاں سے قادیان سے نکل کے تو میں کروڑوں روپے کما سکتا تھا، لیکن میں مسیح علیہ السلام کا در جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں۔ اور جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو وہ بھیرا سے، تو آپ تو 1 دن کے لیے ملنے کے لیے آئے تھے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو الہام ہوا کہ نہیں اب یہ جائیں گے تو ان کو وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ اس کا ذکر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے کیا، آپ نے خود ہی بیان کیا ہے۔ آپ جب کشمیر میں 15-16 سال کی شاہی طبیب کی نوکری کرنے کے بعد بھیرا واپس تشریف لائے تو آپ نے وہاں پہ درس شروع کیا اور آپ نے 1-2 مکان بنوانے شروع کیے کہ یہاں میں وہ طبیب بناؤں گا اور درس گاہ بھی میں بناؤں گا۔
اور کنسٹرکشن مٹیریل لینے کے لیے آپ لاہور چلے گئے کہ میں جا کے لاہور سے یہ مٹیریل لے کر آتا ہوں میں۔ اور جب وہاں پہنچے تو آپ کو خیال آیا کہ یہاں سے قادیان تو دور نہیں ہے، میں جا کے عرض میں مرزا صاحب کو ملاتا ہوں۔ قادیان گئے، یکا ہائر کیا بٹالہ سے، اور یکے والے کو کہا تم یہاں ٹھہرو، میں مل کے بھی آتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تو آپ ٹھہرے، آپ نے یکے والوں کو بھیج دیا۔ پھر آپ نے کچھ دن گزرے تو پھر چاہا کہ مجھے شاید اجازت مل جائے گی، پھر حضور نے خود ہی فرمایا کہ آپ یہاں رہیں، اب تو آپ فارغ ہیں، آپ اپنی وہاں سے لائبریری آپ منگوا لیں۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ اپنی اہلیہ کو بھی بلا لیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ دوسری اہلیہ کو بھی آپ بلا لیں، جو کہ آپ کی 2 وائفز تھیں۔ ایک حضرت صوفی احمد جان کی صاحب کی بیٹی تھی جو دوسری وائف تھی، اور پہلی آپ کی مفتی خاندان کی تھی۔ چنانچہ آپ کی دونوں بیویاں بھی تشریف لائیں، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی الہام ہوا، جس کا ذکر آپ نے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی سے کیا، جس کا یہ مطلب تھا کہ اب میں واپس جاؤں گا تو وہ میرے لیے وہاں مناسب نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر بھیرا کے ارادے چھوڑ دیے، بلکہ آپ نے کہا کہ میں نے پڑھ کے بھیرا مجھے اب خواب کے اندر بھی نہیں آتا۔ تو یہ آپ کی اطاعت کا تھا معاملہ جو آپ کا کیا۔ اب میں صرف ایک واقعہ آپ کے قرآن کریم کے علم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ حضرت مولانا غلام مسرور صاحب راجہ کی نے اپنی کتاب میں ایک اپنا کشف یا خواب لکھا ہے کہ میں ایک مکان کے اندر گیا، اس میں کمرے کے اندر کمرہ ہے، میں آگے چلتا گیا، بہت بڑا ہال ہے، ہال کے اوپر ایک بہت بڑی ٹیبل ہے، اس ٹیبل پہ دنیا جہان کی تفسیریں بھی پڑھی ہیں قرآن کریم کی، اور حضرت خلیفۃ المسیح علماء بیٹھے ہیں، اور وہ سب تفسیروں کو دیکھ کے کوئی نشان لگاتے ہیں، تو گویا وہ جب تمام جو اس وقت تک تفسیریں تھیں، ان میں سے جو صحیح باتیں تھیں وہ آپ نے اخذ کر لیں۔ تو آپ کا یہ مطلب یہ تھا کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے جو علم قرآن عطا فرمایا تھا، اس میں جو دنیا جہان کی تفسیریں تھیں، وہ خدا تعالیٰ کی رہنمائی میں، اور پھر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں آپ نے آ کے تو وہ چیزیں جو ضروری تھیں وہ آپ نے حاصل کر لیں، اور وہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ آپ کی زندگی تک قائم رہا۔ یہ آپ کے دل میں جو آن وسلم کی محبت تھی، اس میں جب آپ نے یہ لکھی کتاب تصدیق برہان احمدیہ، تو اس میں آپ کا میں صرف ایک فقرہ پڑھتا ہوں، اور فرماتے ہیں حضرت مرزا صاحب خاتم الانبیاء اسفل الاصفیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خادم اور اسلام کے بااخلاص حامی، اس زمانہ کے مجدد علم ہیں۔ یعنی مسیح اسلام کے بارے میں آپ کا یہ شروع سے یہ عقیدہ تھا کہ وہ مجدد جس کو الہام ہوتا ہے، اور مہدی اور مسیح یہ حضور کے جو دعوے جیسے جیسے آپ نے فرمائے، انہوں نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا گروپ فوٹو ہے، اس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ساتھ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی بیٹھے ہیں، اور اگرچہ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، لیکن آپ کا معاملہ خلیفۃ المسیح اول کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ یک جان دو قلب، یہ 2 باڈیز 1 سول۔ آپ کا ایسا ایک تعلق تھا حضرت خلیفۃ المسیح اول سے کہ خلیفۃ المسیح اول ہی آپ کو مسیح موعود کے آستانہ تک لانے والے شخص تھے۔ آپ سیالکوٹ کے تھے، بڑے ہی پرجوش، مقرر تھے، مبلغ تھے، اور بڑی غیرت رکھنے والے تھے قرآن کریم کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اور خدا تعالیٰ کی توحید کی۔ اور سیالکوٹ کے اندر بھی آپ اس قدر خوشحالی سے آپ قرآن کریم پڑھتے تھے کہ جہاں آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے وہاں لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مسلمان اور غیر مسلمان۔ کتنی اچھی آواز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان کا جو زیادہ رجحان تھا اس وقت تک، وہ سر سید کی تحریک سے تھا، یعنی نیچری خیالات کے تھے کسی حد تک۔ چنانچہ جب ان کا تعلق کشمیر میں جموں میں خلیفۃ المسیح اول سے ہوا، تو خلیفۃ المسیح اول کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بڑے ینگ تھے، نوجوان، دبلے پتلے سے، تو ان کو میں نے کہا کہ آپ میرے پاس آیا کریں۔ چنانچہ میرے پاس آگے 6 مہینے رہتے تھے، اور قرآن کریم کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بڑی بحث کرتا تھا سر سید کے عقائد کے اوپر کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، جسے نیچری کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اب گئے، وہی بڑے طریقے سے حضرت خلیفہ اول نے بھجوایا ان کو۔ ہوا یہ ہے کہ جس وقت آپ نے بیعت کر لی تو آپ نے مسیح السلام کو لکھا خلیفہ اول نے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں چھوڑ چھاڑ کے یہاں جو یہ شاہی طبیب ہوں، میں قادیان آپ کے پاس آ جاؤں، یا جہاں مجھے بھیجیں میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ وہیں رہیں، آپ کی تنخواہ اچھی ہے، آپ مالی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ مالی خدمت کرتے رہیں، ابھی فی الحال آپ قادیان نہ آئیں۔ چنانچہ آپ نے یہ کیا کہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب آپ کے
शागिर्द थे तकरीबन और बड़े एहतराम करते थे आपका। ये सियालकोट के किसी मिशन स्कूल में मुलाज़िम थे। इनको आपने लिखा कि हज़रत साहब की किताबें हैं, वो उसकी प्रूफ रीडिंग करनी होती है, हुज़ूर की सेहत ठीक नहीं है, तो आप छुट्टी लेके चले जाएँ। चुनांचे ये कोई छुट्टी लेके कादियान आ गए। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम इनके काम किया और ये फरमाते हैं कि मैं मसीह अलैहिस्सलाम से बड़ी खुल के बहस भी करता था, नेचरी ख़यालात के बारे में। और इन्होंने फिर इकरार किया है कि जो जिन मौलवी नूरुद्दीन ने निकाल सका, वो मसीह मौद ने निकाल दिया। नेचरी के जिन तो मेरे फिर वही अकायद हो गए, जो कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम के अकायद थे। तो ये गोया कि जैसे कहते हैं ना कि फलाँ बंदे की फाइंडिंग है। हज़रत मौलवी अब्दुल साहब सियालकोटी जो थे, ये हज़रत खलीफतुल अव्वल की फाइंडिंग थी। और उसके बाद आप का जो साथ रहा है, वो ऐसे ही जैसे मैंने कहा है कि एक जान दो क़ल्ब। और जब कादियान में आए हैं, तो कई ऐसी बातें हैं जिससे ये साबित होता है कि दोनों का मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ बड़ा क़ुर्ब हासिल था और मसीह इस्लाम के साथ उनको और मसीह मौऊद के साथ बड़ा प्यार था। मसलन एक मौके पे हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी बीमार हो गए। हुज़ूर ने ख़त लिखा, ये 24 अक्टूबर 1899 का ख़त है, हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी को। उसमें आपने फ़रमाया कि अभी तक तो मेरे सिलसिले में 2 ही आदमी हैं, एक आप हैं और एक हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब हैं। अभी कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं पैदा हुआ, जो मेरे साथ इस रंग में खिदमत कर रहा हो। फिर कहते हैं कि जब एक वक़्त आया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम चूँकि मस्जिद मुबारक के अंदर जुमा पढ़ते थे और मस्जिद मुबारक में ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, तो मेन जुमा जो था वो मस्जिद अक़सा में होता था। तो मस्जिद अक़सा में हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब जुमा पढ़ाते थे और यहाँ पे हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब जुमा पढ़ाते थे मस्जिद मुबारक में। तो उस वक़्त ये हुआ कि लोग आपस में बहसें करते थे, बच्चे जो थे। 2 ग्रुप बन गए थे, एक ग्रुप था जो नूरुद्दीनिया का ग्रुप था, एक ग्रुप था वो करीमिया का ग्रुप था। इब्न सानी फरमाते हैं मैं तो उस वक़्त छोटा बच्चा था, मुझे उनके उलूम का नहीं पता था, लेकिन मैं नूरुद्दीनियों में से था और कुछ बच्चे तो जो थे वो करीमियों में से थे। और फिर हमने एक दफ़ा मसला मसीह मौऊद के आगे मैंने पेश किया कि हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ, तुम जिस ग्रुप में हो वो ज़्यादा बेहतर ग्रुप है। तो और इस किस्म के कई वाक़यात हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इन दोनों के साथ बहुत ही प्यार था और इनको भी बहुत ज़्यादा प्यार था। बल्कि कुछ खुतबात जो आपने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सामने दिए मस्जिद मुबारक में, उसमें आप ज़्यादातर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िक्र करते थे कि आप सल्लम की उसवे हसना की आप चल रहे हैं और यही मेहदी और मसीह हैं। और मसीह मौऊद ने फरमाया कि ये सिवाय मेरे ज़िक्र के कोई और बात नहीं करते अपने खुतबात में और अपने खिताबात में। और ऐसा पुरजोश आपका खुतबा और खिताबात होते थे कि आप बिस्मिल्लाह बेजहर पढ़ते थे और फजर और इशा की नमाज़ में कुनूत करते थे और उसमें बुलंद आवाज़ से दुआएँ भी करवाते थे। ये है वाक़या और मुझ पर ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ कि तहदीस की नेमत के तौर पर ये बयान कर चाह रहा हूँ मैं कि मैं पहली दफ़ा 1993 में कादियान गया मैं। तो मैंने मलक सलाहुद्दीन साहब जो असहाब अमन के मुअल्लिफ़ हैं, मुसन्निफ़ हैं, उनको मिला मैं। तो मैंने कहा दूसरी या तीसरी जिल्द में लिखा हुआ था कि अगली जिल्द जो है, ये मखदूमुल मिल्लत हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी की होगी। तो क्या वो जिल्द छप गई है? वो कहे नहीं वो तो नहीं छपी। मैंने क्या वजह है? कहते वजह ये थी कि उनकी कोई औलाद कोई नहीं थी और उनका कोई रिश्तेदार भी कोई नहीं था। हमने जितनी भी जिल्दें अब तक शाया की हैं, वो उन लोगों के खानदान वालों ने पैसे दिए और हमें वो जिल्दें छाप दी। तो मैंने कहा उसका मुसवदा तो होगा, कहते वो कि मुसवदा भी गुम गया हमारे पास, मुसवदा नहीं है। मुझे बड़ा दुःख हुआ। तो मुझे तबी तौर पर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा में से इन दोनों के साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत थी और है। तो मैंने वापस आके कुछ मटीरियल इकट्ठा किया और हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी पे किताब लिख के तो मैंने चौधरी हिम्मतुल्लाह साहब जो सदर अंसारुल्लाह थे पाकिस्तान में, उनको मैंने भिजवाई और मैंने अर्ज़ किया कि मेरी ख़्वाहिश है कि आप इसको शाया करवा दें अंसारुल्लाह की तरफ से और उसकी मैं पेमेंट कर दूँगा। कुछ दिनों के बाद मुझे मैसेज मिला कि नहीं अंसारुल्लाह वाले आपकी किताब छाप देंगे और फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब साहबज़ादा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जो नायब सदर थे उस वक़्त और नसरुल्लाह नासिर साहब जो अशात के थे कायद और इसके अंसारुल्लाह रिसाले के एडिटर भी थे, उनका मेरा तल्लक था पुराना नवाब शाह से। उन्होंने मुझे बताया कि अंसारुल्लाह ने ये फ़ैसला कर लिया कि अंसारुल्लाह किताब शाया कराएगी और ये फिर अपने वो तक़सीम करेंगे, आपको 10 कॉपियाँ मिल जाएगी। तो ये खुदा का ख़ास फ़ज़ल हुआ कि वो छोटी-सी किताब 120 सफ़हात की है
وہ میری طرف سے کتاب چھپ گئی اور وہ اب اس وقت وہ گوگل پہ اویلیبل ہے وہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کو جو زیادہ چرچا ہوا ہے پبلک میں، وہ اس وقت ہوا جب اپنے اسلامی اسلوب کی فلاسفی کا جو لیکچر تھا، مصائب اعظم کی کانفرنس جو لاہور میں ہوئی، اس میں آپ نے پڑھا اور اس کے لیے ان کو دن بھی ایکسٹینڈ کرنا پڑا اور آپ اتنی پرشوکت آواز تھی کہ وہ تقریباً مجموعی طور پر کوئی 6 گھنٹے میں لیکچر ختم ہوا تھا اور اس کے اوپر جو ریویو لکھے گئے، اس میں بہت ہی سیم اسلام کے لیکچر کی تعریف بھی کی گئی، جیسے آپ کو خدا نے بتایا تھا کہ مضمون بالا رہا، اور اس کے علاوہ لوگوں نے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کی بھی بہت تعریف کی کہ فصیح و بلیغ جس انداز سے پڑھے انہوں نے، اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ اب پرلطف بات یہ ہے کہ اس کانفرنس میں یہ دونوں مسیح موعود کے صحابہ شامل تھے۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب جو تھے وہ ماڈریٹرز میں تھے، کوئی 8 ماڈریٹر تھے، اور جو آخری تقریر ہوئی ہے وہ حضرت مولوی نور الدین صاحب کی تھی۔ یہ جب اجلاس ختم ہوا ہے، جلسہ اعظم مذاہب، اس کے اوپر جو آپ نے آخری تقریر کی خلیفۃ المسیح اول نے، اس میں آپ نے سورت الناس کی تفسیر فرمائی اور اس میں آپ نے ایک اقتباس جو ہے مجھے بڑا پسند آیا، اور فرماتے ہیں کہ وسوسوں کی مثال ہو بہو اس تکلیف رساں کتے کسی ہے جو 8واں پیر کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح کتے سے بچنے کے لیے ہم اس کے مالک کو کی پناہ مانگتے ہیں، اور اگر اس کا مالک ہمیں بچانا چاہے تو وہ بچا لیتا ہے، کتے کو دھتکار دیتا ہے، تو کیا مجال کہ وہ کتا کاٹ کھائے۔ اسی طرح کے انسانی یا شیطانی وسوسوں سے بچنا بھی اس وجود کی پناہ سے ہوگا جو کہ کل مخلوقات کا رب، مالک اور محبوب ہے۔ تو یہ ہمارے اس میں جو حقائق و فرقان کے اندر بھی سیرت اس میں ہے، میں نے چھوٹا سا اس میں لیا ہے۔ تو مین رول تو اس میں جو تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لیکچر تھا، جس کا بہت چرچا ہوا، اور حضرت خلیفۃ المسیح جو مسیح موعود علیہ السلام نے پھر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کی بہت تعریف فرمائی، اور پھر آپ کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ایک خاص خدا تعالیٰ نے ان کو یہ وصف عطا فرمایا، اور انہوں نے آپ فرماتے ہیں جب آپ فوت ہو گئے تو لکھا کہ ان کی عمر ایک معصومیت کے رنگ میں گزری، اسلام پر جو اندرونی بیرونی حملے پڑتے تھے ان کی اندفاع میں عمر بسر کر دی، باوجود اس قدر بیماری اور ضعف کے ہمیشہ ان کی قلم چلتی رہتی تھی، اور ان کے متعلق ایک خاص الہام بھی تھا، مسلمانوں کا لیڈر۔ چنانچہ آپ کی علامات میں پھر آپ کے جو پرشین کے اور عربی کے اشعار ہیں، اس کے اندر بھی آپ نے اسلام کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ وہ دین اسلام کا حامی تھا، اس کا خدا اس کا خدا نے لیڈر نام رکھا تھا، اور خدائی اسرار کا عارف تھا، اور دین متین کا خزانہ تھا۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سے الکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 47 سال کی عمر میں تقریباً ینگ ایج فوت ہو گئے۔ مسیح اسلام کو بہت صدمہ ہوا، بڑی دعائیں کی آپ نے، بڑا صدقات کیے، بالآخر خدا کی تقدیر پوری 47 سال کی عمر میں آپ وفات ہو گئی۔ آپ کو بھی بڑا دکھ ہوا، خلیفہ اول کو بھی ہوا، تمام جماعت کو بھی ہوا۔ اس وقت تک کبھی آپ نے وصیت کا نظام جاری نہیں فرمایا تھا۔ ان کی وفات اکتوبر میں ہوئی، شاید 1905 میں، جب حضور نے وصیت کا نظام جاری فرمایا 1905 میں، تو پھر ان کو جس بکسے میں بند کر کے عارضی طور پہ دفن کیا تھا، سب سے پہلے ان کا 27 دسمبر غالباً 1905 کو تابوت نکال کے حضرت مسیح اسلام نے جنازہ پڑھایا، بڑی لمبی دعا کروائی، اور آپ کو پھر سب سے پہلی آپ کی قبر جو تھی وہ احاطہ خاص میں جب بعد مسیح السلام بھی مدفون ہوئے، وہاں ان کی قبر ہے۔ تو گویا کہ بشتی مقبرے کی بھی جو پہلی قبر ہے وہ بھی حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹ کی ہے۔ اب میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کے اس ذکر پہ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ کی وفات کے بعد بھی جا بجا موقع پہ مسیح موعود السلام کا ذکر فرماتے رہے۔ ہر جلسے میں آپ فرماتے تھے کہ آپ مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ آپ کی تقریر بہت زبردست ہوتی تھی اور اس کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جو آپ کو محبت تھی مسیح موعود السلام کے ساتھ، اور مسیح موعود السلام کو آپ کو تھی، مسیح موعود علیہ السلام کی وفات تک مسیح موعود السلام کو کئی علامات، کئی خوابیں آپ کے بارے میں ہیں، اور ایک خواب جو مسیح موعود علیہ السلام کی وفات سے پہلے حضرت سیدہ نواب مبارکہ میں قسم سابق ہوئی، وہ میں آپ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ میں نے خواب دیکھی، گول کمرہ یا جو بھی نقشہ تھا،
मसीह इस्लाम के घर का, कि वहाँ पे बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ है। मैं बाहर गई हूँ, तो हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी आए हैं और आप फरमाते हैं कि बीबी अब्बा को जाके कह दो कि हाँ सल्लम के सहाबा आपको बुलाने के लिए आए हैं। मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी और हाँ सल्लम के सहाबा बुलाने के लिए आए हैं, मुझसे हाँ सल्लम आपको बुला रहे हैं। तो कहती है कि मैं ऊपर गई, मैंने देखा कि जो कुछ लिख रहे हैं। तो मैंने कहा कि ज़रूर वो मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी आए हैं, वो कहते हैं कि आपको सहाबा भी साथ हैं। वो कहते हैं हाँ सल्लम बुला रहे हैं। तो हुज़ूर उस वक़्त लिख रहे थे। हुज़ूर ने फरमाया बस ये मैंने अभी अपनी लिखाई ख़त्म करी कर तो मैं अभी आया मैं। तो वो हुज़ूर का वो पैगाम सुलह थी आखिरी किताब जो आप लिख रहे थे। तो आप फरमाती हैं कि जब ये मसीह इस्लाम लाहौर में गए हैं और जिस दिन आपकी वफ़ात हुई उससे 1 दिन पहले ये कैफ़ियत थी आपकी, मुझे वो सारी ख़्वाब याद आ गई। तो वही चेहरा था आपका, आप जल्दी-जल्दी लिख रहे थे, किताब जैसे मुकम्मल करनी है। तो मुझे वो बात याद आ गई कि ये तो मुझे ख़्वाब आ चुकी है, गोया कि मसीह साहब का वो आखिरी वक़्त आ गया है। तो फिर यही हुआ कि गोया कि आपकी वफ़ात तक हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब जो थे आपके ख़यालात और आपके ख़्वाबों पे छाए रहे, ये आपका मामला था। अब मैं आता हूँ कि जिस वक़्त हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए, तो जैसे हाँ रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद तमाम सहाबा का इजमा जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत पर हुआ था। इसी तरीके से मसीह मौद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सबसे पहला इजमा जो अहमदियों का था, वो हज़रत मौला नूरुद्दीन साहब की खिलाफत पर हुआ था और तमाम सहाबा ने आपकी बैत बैत कर ली थी और आपने मुतफ़क़्क़त मुसलसल आप फरमाते रहे कई मौक़ों पर कि मुझे खुदा ने खलीफ़ा बनाया है, तुम मुझे खलीफ़ा नहीं बना सकते, ना किसी अंजुमन ने मुझे खलीफ़ा बनाया है और ये फैक्ट है। और मेरा भी इतनी लंबी उम्र हुई है, मैंने 4 खिलाफ़तें देखी है, एक खिलाफ़त में खिलाफ़त खामसा में मैं कमेटी का मेंबर भी था। मुझे भी ये यकीन है कि ये साइंस ऑफ चांसेस नहीं है, ये खुदा ताला का एक ख़ास फ़ेल है कि खलीफ़ा खुदा बनाता है और जिसको खुदा ताला खलीफ़ा बनाता है, फिर उसके साथ खुदा ताला होता है। फिर उसके जो कलाम में और उसकी तहरीकात में जो खुदा ताला बरकत अता फ़रमाता है, वो उसी नबी की ज़िलियत में वो सारे काम आगे करता है, अपना कोई काम नहीं करता वो। अब मैं आप एक आपको छोटा-सा वाक़या बताता हूँ कि मैंने जब नौकरी शुरू की, तो मैं तो सिविल इंजीनियर था, वो था ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें इलेक्ट्रिकल के भी थे, मैकेनिकल के भी थे। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो डिप्लोमा होल्डर था, वो मेरे पास आया, तो मेरे पास आके बैठ के पहला तारुफ हुआ। तो मेरे पास अल फ़ज़ल अख़बार पड़ी थी और हज़रत खलीफ़तुल मसीह सालस का उसमें खुतबा जुमा था। उसको मैंने बताया कि ये अल्फ़ाज़ कहते हैं, मैं तो मुझे तो पता है, मैं तो आपके अल्फ़ाज़ पढ़ता हूँ, मैंने आपके ये जो अल्फ़ाज़ में पढ़ी है मैंने, तो मैं आपको अपना तसर बताता हूँ कि मैंने आपके खलीफ़ा सानी के बड़े खुतबात पढ़े और मैं जब उनके खुतबात पढ़ता था, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। एक ख़ास कैफ़ियत मेरे बदन पे तारी होती थी। उसके बाद मैंने हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब को बहुत पढ़ा। उनका उसलूब बयान बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन वो असर जिस्म पे नहीं होता, जो खलीफ़ा का खुतबा पढ़ के होता है। अब खलीफ़ा सालस खुतबा पढ़ने के बाद मेरी वही कैफ़ियत हुई है कि मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए हैं, जो कि वो जैसे कि खलीफ़ा सानी खुतबा पढ़ने के सिलसिले में होते थे। तो ये एक फ़र्क है कि खलीफ़ा खुदा बनाता है। ये साइंस ऑफ चांसेस नहीं है, बल्कि जैसे वो लिखा हुआ है कि एक एक्सॉल्टेड कमिटी है ऊपर आसमानों पे, असेंबली है, वो फैसला करती है। जैसे मसीह मौऊद का इल्हाम है कि वो मौलाए अल्लाह के लोग वो सोच रहे हैं कि किसको बनाए इस ज़माने में मामूर। तो मेरी तरफ एक शख़्स आया, यानी फ़रिश्ता आया, उसने इशारा किया कि हाज़ा रजुलन युहिब्बु रसूलल्लाह। तो ये गोया पहला वो पैगाम था। तो ये मैं समझता हूँ क्राइटेरिया हर खलीफ़ा का भी है, जिसको खुदा खलीफ़ा बनाता है, वो सबसे ज़्यादा आंसलन का आशिक होता है और वो सारे वो काम करता है जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। ये काम खलीफ़तुल मसीह अव्वल ने किए और आपने कोई अपना नया मंसूबा बल्कि आपने तो यहाँ तक कहा है कि मैं कोई ऐसा मसला भी बयान नहीं करना चाहता जिस पर हमारे मिर्ज़ा साहब ने कलम नहीं उठाया या आपने उस बारे बात नहीं की। आप इस कदर मुहतात थे और आपके ज़माने जो फ़ितने उठे, उस पे हर मौके पे आपने फरमाया कि मुझे तुमने खलीफ़ा नहीं बनाया, मुझे तो खुदा ने खलीफ़ा बनाया है। और हमने देखा कि हम तो खैर उस ज़माने में नहीं थे, हमारे दादा-परदादा थे, शायद परदादा भी नहीं, दादा थे। आगे हमने खलीफ़तुल मसीह सानी की बीमारी का ज़माना देखा। फिर खलीफ़तुल मसीह सानी की जनाज़ा ही पढ़ा मैंने, मुझे याद है। तकरीबन 50,000 बंदे ने जनाज़ा पढ़ा था।
اور پھر حضور کا چہرہ دیکھا آخری دفعہ، پھر خلیفۃ الثالث کی پہلی بیعت عام میں شامل ہوئے، اور ایسے دل کو تسکین پہنچی کہ یہ خدائی حکم تھا، منشا تھا جو پورا ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ کا جنازہ پڑا 9 نومبر 1965 کو، پھر ہمیں آپ کے خطبات سنے، ہر خطبے میں، ہر جلسے پہ کوئی نہ کوئی ایسی نئی بات ہوتی تھی، بلکہ میرا یہ اپنا تجربہ ہے پوری زندگی کا کہ انسان کو مہینے کے دوران یا ہفتے کے دوران کئی مسائل آتے ہیں، لیکن میں نے دیکھنا کہ جو اگلا خطبہ خلیفۃ المسیح کا آیا ہے، اس کے اندر میرے وہ مسائل کا حل آ گیا، مجھے وہاں سے ہینڈ مل جایا کرتا تھا، اور یہ کئی لوگوں کا تجربہ ہے کہ جو ان کی بعض سے بعض الجھنیں پیدا ہوتی ہیں جب وہ خلیفۃ المسیح کا خطبہ سنتے ہیں یا آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تو اس کے اندر اس کا حل موجود ہوتا ہے۔ میں نے ساری عمر یہ تجربہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب خلیفۃ المسیح ثالث کی آخری بیماری کا زمانہ آیا، تو میں اتفاق سے اس وقت اسلام آباد میں تھا، حضور کی ڈیتھ جو تھی اسلام آباد بھی ہوئی تھی، اور میں جب وہ آخری دعا ہوئی ہے، تو میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، چونکہ حضور کی بیماری کے دوران حضرت مرزا طاہر احمد صاحب مسلسل حضور کے پاس، حضور کے اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ اور حضور کے خاندان بھائیوں کے ساتھ وہاں رہے ہیں، بیت الفضل جو گیسٹ ہاؤس ہے۔ تو جس وقت سارا تابوت وغیرہ تیار ہو گیا 9 جون 1982 کو، تو اجتماعی بڑی سخت گرمی تھی، میں بالکل خلیفہ مسیح صحابی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو آپ اعلان فرما رہے تھے کہ ٹینٹیٹیولی آج یعنی 9 تاریخ کو، 9 جون 1982 کو ٹینٹیٹیولی آج مغرب عشاء کے بعد انتخاب ہو گیا، لیکن 10 ہوا تھا۔ تو پھر بڑی رکت سے جب دعا کا ٹائم آیا تو آپ نے جلدی سے مرزا خورشید احمد صاحب کو فرما دیا کہ آپ قائم مقام ناظر اعلیٰ آپ دعا کروائیں۔ تو میاں صاحب نے دعا کروائی، تو سب سے زیادہ میں نے دیکھا، میں ساتھ کھڑا تھا، سب سے زیادہ تڑپ کے دعا کرنے والا حضرت مرزا طاہر احمد صاحب تھے، اور میں نے اپنا جو یہ بازو ہے لیفٹ، بالکل آپ کے ساتھ میں نے جوڑ کر رکھا، مجھے 100% مجھے کوئی خواب نہیں آئی تھی، مجھے بلکہ 1000% یقین تھا کہ چند گھنٹوں بعد حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے خلیفہ بن جانا ہے۔ اور ایک پرلط بات ہے کہ خدا خلیفہ بناتا ہے، چلے احمدی کو تو خوابیں آتی ہیں، ایک مقام پہ میں تھا تو ایک فوجی تھا، تو اس کی بچیاں ہمارے گھر میں آتی تھی، میری وائف سے قرآن ہی پڑھتی تھی، چھوٹا-موٹا گھر کا کام بھی کرواتی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ تمہارا والد جب آئے نا تو میری ملاقات کروانا۔ تو ینگ آدمی تھا، سپاہی تھا میرے خیال ہے، یہ حوالدار وغیرہ تھا فوج میں، اس کو میں نے تبلیغ کی، مجھے کہتا ہے مجھے تبلیغ کر رہے ہیں، میں تو آپ کے جلسہ سالانہ پہ جاتا رہا ہوں، ربوہ میں، جنگ کا تھا وہ، اور میں نے جب آپ کے یہ خلیفہ ثانی کا دور تھا، تو میں نے خواب میں اسٹیج میں دیکھا کہ مرزا ناصر احمد جو ہیں، وہ خلیفہ ان کے سارے پگڑی اور وہ خطاب فرما رہے ہیں، مجھے آپ کیا تبلیغ کریں گے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسی بے شمار واقعات ہیں کہ خدا تعالیٰ غیروں کے دلوں کے اندر بھی ڈالتا ہے، خوابیں دکھاتا ہے، الہام کرتا ہے کہ یہ جو ہے اب یہ جو خلیفۃ المسیح خامس کا انتخاب ہوا ہے، تو یہ تو اس کے اوپر بہت ساری روایات آئی ہیں، میں نے خود مجھے خوابیں بھی آئی تھیں کہ خلیفہ ہونے والے یہ ہیں، اور آخری رات جو میں نے لندن میں گزاری ہے، تو میں جب بھی کروٹ بدلتا تھا نا، یہ مجھے نظر آتے تھے کہ گلے میں ہار ہیں ان کے، گلاب کے پھولوں کے، اور مجھے کم از کم یہ کیفیت میری دو درجن دفعہ ہوئی ہے، تو مجھے 100% یقین تھا کہ انہوں نے خلیفہ بننا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں ایک تو مسجد نور بنی قادیان میں 1910 میں، اور ایک مسجد آپ کی جو تھے بھیرا میں آپ کا مکان تھا، اس کو آپ نے ری ماڈل کروایا، وہ مسجد نور کی شکل میں، اور اس وقت دو بڑے صحابہ تھے جو اس کام کے ماہر ری ماڈلنگ کے، ایک حضرت میاں جمعہ خان صاحب تھے، یہ ہماری والدہ کے دادا کے بھائی تھے، اور ایک میاں کرم دین صاحب تھے، یہ دونوں صحابی تھے، یہ بڑے دانات بھی تھے، اور ایم ڈی کریم صاحب ان کے بیٹے بلوال میں تھے، ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے، یہ خلیفہ اول کے زمانے کے تھے، میرے والد صاحب بہت بڑے تھے۔ جزاکم اللہ واصل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا مجیب صاحب۔ آپ نے 23 مارچ 1889 کے حوالے سے ایک نہایت تاریخی پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کروائی، جہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا بھی ذکر خیر فرما دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔